میرا جو نام ہے وہ مسلم لیگ نون میں دودھ کے مجموعوں میں نہیں ہے، وہ خون کے مجموعوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرا نام اس فہرست میں ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا جو وزیر بن جانا ہے وہ ہمارے لیے باعث حیرت ہے۔ ان کی فطرت یہی ہے، انہوں نے چھید کرنا ہے، ڈرل کرنا ہے اور کشتی ڈبونے والا کام کریں گے اور خود وہاں سے چھلانگ لگا لیں۔ زیلنسکی نے اس ایبسولوٹلی ناٹ جو نواز شریف نے کیا تھا، میرے خیال میں وی ہیو a very bright and solid history of saying absolutely not to America۔ میں نے عرض کی تھی کہ لگتا ہے کہ آپ کو شاید صرف جیل جانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، کابینہ میں آپ کا نام شاید نہ آئے۔ انفارچونیٹلی ویسا ہی ہوا، پرویز خٹک صاحب کو شامل کر لیا گیا، آپ کو شامل نہیں کیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ بنی؟ تھینک یو ویری مچ اطہر کاظمی صاحب، اپنے شو میں بلایا۔ بالکل، مجھے آپ کے ساتھ میری لاسٹ جو میرا شو ہے وہ مجھے کنورسیشن ساری یاد ہے، اور اتفاقاً جنرل زاہد محمود صاحب بھی اس میں موجود تھے، اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرا جو نام ہے وہ مسلم لیگ نون میں دودھ کے مجموعوں میں نہیں ہے، وہ خون کے مجموعوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرا نام اس فہرست میں ہے۔ وزیر مشیر میں بنوں نہ بنوں، لیکن جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں۔ جہاں آپ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، تو آپ جب بھی بلائیں گے میں آپ کو نظر ہی آؤں گا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو وزیر بن جانا ہے وہ ہمارے لیے باعث حیرت ہے اور باعث تشویش بھی ہے، اور اس پہ میری نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی ہر مسلم لیگی کارکن کے تحفظات ہیں اور خدشات ہیں، کیونکہ ان کے خلاف تو ایک بہت بڑا ہم نے مہم چلائی تھی۔ یہ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ایک کیمپین چلی تھی، بڑی مشہور کیسز ہیں تحریک انصاف دور حکومت کے، ایک بلین ٹری ہے، ایک بی آر ٹی ہے، ایک معلم جبا اسکینڈل ہے، ان ساروں کے وہ مرکزی کردار ہیں۔ تو وہ کیا سیاسی پروپیگنڈا کرتے تھے آپ لوگ، جو اتنے سنگین قسم کے الزامات لگاتے تھے، اور اب انہی کو آپ نے اپنی کابینہ میں بٹھا لیا؟ نہیں، ہم نے تو کم از کم میں اپنی جگہ پہ کلیئر ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنے کوئی پروپیگنڈا مہم نہ کبھی میں نے کیا ہے، نہ میں اس کا حصہ بنتا ہوں۔ وہ چیزیں ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں۔ وہ کابینہ کے ممبر بنتے ہیں تو بھی انٹیکٹ ہے۔ میں اپنی جماعت مسلم لیگ نون اور اپنی حکومت اس کو بالکل اس کا ڈیفینڈ بھی کروں گا، ٹی وی پہ میں بیٹھوں گا، میں اسپوکس پرسن والی ڈیوٹی بھی کروں گا، لیکن جہاں پر بات آئے گی پرویز خٹک کی تو ان کو اپنے ترجمان الگ سے بنانے ہوں گے۔ ہم ان کے ان جرموں کے اور ان کالے کرتوتوں کے دفاع نہیں۔ پر اختیار ولی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی سی مذائقہ خیز قسم کی بات لگتی ہے کہ ایک طرف وہ آپ کے وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں، اور آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن آپ کی لیڈرشپ آپ کو کابینہ میں نہیں لاتی، ان کو لے آتی ہے؟ تو یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ کل تک تو بات ایسی تھی کہ اس پہ میری جو قیادت ہے، میرے وزیر اعظم ہیں، میری پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، ہم سب ایک ہی پیج پر تھے، اور سب کے ذہن میں یہ بات تھی اور بڑی یہ واضح تھی کہ دیر از نو سیکنڈ آپشن، کہ پرویز خٹک وہ جو ہیں وہ ہیں، اور وہ کسی ایک پارٹی کے وہ پکے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ مسافروں کی طرح اپنا بوریہ بستر جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے پھرتے ہیں۔ میں ان کو اکثر کہتا ہوتا تھا، میں نے کہا جس دن تحریک انصاف پہ سخت دن آئے گا تو تحریک انصاف کی کشتی سے چھلانگ لگانے والا جو پہلا شخص ہوگا وہ پرویز خٹک ہوگا۔ میری وہ بات بھی درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی میں بھی وقت گزارا، انہوں نے پیپلز پارٹی کی کشتی میں بھی چھید کیے، انہوں نے، اور اب اگر وہ کابینہ کے ممبر بن گئے ہیں تو ابھی سے میں کہہ دوں کہ ان کی ڈیوٹی یہی ہوگی، اور ان کا کام، ان کی فطرت یہی ہے کہ انہوں نے کابینہ کے یا حکومت میں کہیں بھی ان کو موقع ملے گا، انہوں نے چھید کرنا ہے، ڈرل کرنا ہے اور کشتی ڈبونے والا کام کریں گے اور خود وہاں سے چھلانگ لگا لیں۔ چلیں، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا گیسٹ اسٹیئرنگ ہے، مہمان اداکار ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے مہمان ہیں، آئے ہیں۔ آپ تو ذرا بریفلی بتائیے گا، آپ تو نون لیگ نہیں چھوڑ رہے؟ نہیں، نیور، نہیں، میں اب کوئی مہمان آ جائے چند دنوں کے لیے تو اس کے لیے اب ظاہر ہے اس کی مہمان نوازی کریں گے، چائے پلائیں گے، شربت پلائیں گے، کھانا پلائیں گے،
کھانا کھلائیں گے، لیکن ٹھیک ہے، پر نون لیگ آپ نہیں چھوڑے، چلیں اچھا گھر کا ٹھیک ہے ان کے حوالے نہیں کریں۔ ٹھیک ہے یار ولی صاحب، ایک طرف ملک میں سیکیورٹی کی یہ حالت ہے، کابینہ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم ایک فل ٹائم وزیر داخلہ تو ہونا چاہیے؟ وہ کبھی امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ کبھی کرکٹ کے میدانوں میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر کیا پاکستان کی قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ایک فل ٹائم وزیر داخلہ ہو جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھے؟ اچھا، وزیر داخلہ صاحب کو میرے خیال میں آپ اپنے پروگرام میں خود بلا لیں، وہ اپنی صفائی ان خود کو دے تو دیں وزیر زیادہ اعظم بہتر۔ صاحب نہیں بلا سکتے تو میں کدھر بلا لوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ بلا لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے۔ چلے میں کوشش کروں۔ اور میں تو ابھی تک ان کو مل نہیں سکا ہوں، تو میں ان کے متعلق کیا بات کروں کہ وہ کیوں باہر ملکوں پہ جاتے ہیں اور کیا ڈیوٹی کرتے ہیں، کیا نہیں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں بتاؤں کہ یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے امن و امان کے مسئلے کی بات کی، تو ٹو بی آنیسٹ ڈسٹرکٹ کورم سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ وی آر ان ایکوپڈ، وی آر ناٹ فلفلنگ آل دا ریکوائرمنٹس۔ جو ہمارے پاس سیکیورٹی پرسنل کی تعداد ہے وہ بھی پوری نہیں ہے، اور یہاں پر کبھی بھی کسی وقت کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً بات ہے کوئی 16-17 نومبر کی، اور 24 نومبر کو ساری تحریک انصاف بزی تھی اپنے فائنل کال میں، تو انہوں نے ان کے لیٹر پر کوئی ان کے کام پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ایک نمبر 2، پھر جہاں تک مجھے پتا ہے محسن نقوی نے علی امین گنڈا پور صاحب کو، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کو ملیشیا چاہیے، ایف سی چاہیے تو ہم وہاں پر ڈپلائی کر دیتے ہیں، لیکن ان دنوں یہ اور زیادہ بزی تھے اپنے فائنل کال کے لیے 24 نومبر والی میں، انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی۔ ہاں، جہاں تک یہ بات کرتے ہیں، آج یہ میں ابھی آ رہا ہوں وہیں سے جو دارالعلوم حقانیہ میں واقعہ ہوا ہے، میں وہاں سے فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں، تو خیبر پختونخوا میں یہ جو حالات ہیں یہ آج کے خراب نہیں ہیں۔ شوکت صاحب اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسمبلی فلور پر اپنے چیف منسٹر اس وقت جو تھے محمود خان، ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو سوات کے رستے آپ ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، آپریشن ضرب عذاب اور یہ رد الفساد، یہ سارا کچھ جب ہو گیا، ونس ایوری تھنگ واز کلینڈ، اور سارا کلین اپ ہونے کے بعد آپ کیوں امن کو خراب کر رہے ہیں کہ آپ نے سوات کے رستے ان کو ٹی ٹی پی کو انوائٹ کیا، آپ نے کاشغر کے رستے ان کو لے آئے ہیں، وزیرستان میں داخل کرا دیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہی ہمیں جواب ملتا تھا اسمبلی میں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ آر پار ان کی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اور یہ یہاں پر آ کے ہم ان کو موقع دے رہے ہیں 5000 خاندانوں کو کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پر رہیں گے اور یہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ پہلے بھی تحریک انصاف کے ماضی میں بھی یہ باتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو، بلکہ ٹی ٹی پی کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر دفتر کھولیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو بجلی دیں گے، گیس دیں گے، آپ کو باقی ساری فیسیلیٹیز دیں گے، دفتر بھی دیں گے، لیکن اندر اپنا باقاعدہ دفتر بنا لیں۔ تو ایسی چیزوں پر جب میں آپ خود سوچیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو بالکل مبرہ ہیں، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ پر اس میں سر وفاق کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان کو انگیج کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اس میں تو وفاق کا کردار بڑا کلیدی ہے۔ دیکھیں، وفاق کا کردار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلیدی ہے، اور وفاق جو ہے تو وہ اپنا کام کرے گا بھی، وہ کرے گا، اور اس نے کیا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے یہ کہیں گے کہ ہم ڈائریکٹلی جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے، تو اس طرح کی کوئی بات آپ کی بنے گی نہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہوتی ہے، پروونس ٹو اندر کنٹری یا اندر اسٹیٹ بات ہو نہیں سکتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اپنی پرائرٹیز جو ہے تحریک انصاف حکومت وہ سیٹ کریں کہ اگر انہوں نے ملک میں امن اور صوبے میں امن بحال کرنا ہے تو، اور اس میں ان کو وفاق کی ضرورت ہے، دے شوڈ اسٹریٹ گو ٹو دا پرائم منسٹر، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، وہاں پہ علی بن گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ایپکس کمیٹی کے اندر بھی، اور تمام میٹنگز میں، تو وہاں پر جا کر واپس جب وہ نکلتے ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کی بات آرمی چیف سے کی کہ نہیں کی؟ ان کو چاہیے کہ یہ امن کی بات کریں، یہ اپنے صوبے میں امن کی بحالی کی بات کریں۔ اگر یہ وہ کریں گے
تو میرے خیال میں کچھ مسئلے کا حل بھی نکل آئے چلیں۔ گا. ابھی ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ فی الحال ٹھیک ہے۔ امن نہیں ہے. اختیار ولی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کی ملاقات جو ہے یا ان کا دورہ امریکہ وہ اپنی وقت پہ جب بھی ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا. اس وقت آپ کے اپنے ملک کے جو کام ہے کرنے کے وہ کر لیں، اور کسی ملک کے وزیر اعظم کا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کو کامیابی کی ضمانت اگر آپ سمجھتے ہیں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی دباؤ آیا تو وہ زیلنسکی کی طرح وزیر اعظم صاحب ایبسلوٹلی نوٹ کر دیں گے ٹرمپ کو؟ میرے خیال میں زیلنسکی نے شاید اس ایبسولوٹلی ناٹ جو نواز شریف نے کیا تھا 1998 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن کے فون پہ فون آ رہے تھے اور میں اس واقعے کا خود وٹنس ہوں. میں اس دن اتفاقاً پی ایم ہاؤس میں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نواز شریف کہتے تھے کہ ان کو کہیں کہ میں میٹنگ میں ہوں، میں مصروف ہوں. اور پھر اس کے بعد ایٹمی دھماکے ہوئے. تو میرے خیال میں وی ہیو اے ویری برائٹ اینڈ سالڈ ہسٹری آف سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ ٹو امریکہ، اور ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے. تو پھر اس کے بعد کہیں مارکیٹ میں وہ جو ہے نا وہ 2 نمبر ایبسولوٹلی ناٹ والے جو ہے وہ بھی اپنا پروڈکٹ لے آئے ہیں. تو ہم سے تو لوگ سیکھتے ہیں. اصل جو ہے جرمن جاپان کا آپ کا بعد میں کاپی آ گئی ہے. ذرا میں شوکت جی پلیز. ملتے جلتے ناموں پہ کیا کہتے ہیں دھوکہ نہ کہیے. ٹھیک ہے.